حصہ ہے یا نہیں؟ امام مالک اور ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور یہی قول احمد کا ہے۔ امام شافعی اور زمانہ حال کے غیر مقلد ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے فاتحہ کی، چنانچہ جب فاتحہ وہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ واضح رہے کہ تینوں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد وہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت مستقلۃ من القرآن لیست من الفاتحہ، آیت مستقلۃ من القرآن۔ تو قاری صاحب کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت سے پہلے تراویح میں پڑھ لے۔ ہمارے قاری محی الدین صاحب جب تراویح پڑھاتے تھے تو بقرہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک۔ محمد انور شاہ آج کل پڑھاتے ہیں تو وہ غالباً اقرا بسم ربک الذی سے پہلے پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حنفیہ غالباً فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے نہیں پڑھتا۔ ترمذی شریف میں عبداللہ ابن مغفل صحابی کی روایت ہے کہ انہوں نے نماز میں فاتحہ کے ساتھ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ نماز کے بعد باپ نے بیٹے کو کہا یا بنیا ایاک والحدث فی الاسلام، اے میرے بیٹے بدعات سے بہت بچو۔ صحابہ کرام کو بدعات سے بڑی نفرت تھی۔ انی صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخلف ابی بکر وخلف عمر وخلف عثمان ما سمعت احدا قرأ بهذا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے بعد ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھی، ان کے بعد حضرت عمر کی اقتداء میں پڑھی، پھر حضرت عثمان کی اقتداء میں پڑھتے رہے، ان میں سے ایک نے بھی فاتحہ سے پہلے اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ نے کوئی نماز پڑھائی ہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھا تو نماز دوبارہ پڑھائی، یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ وَلَهُ مُجْتَہَدَاتٌ وَعَلَيْهَا مُؤَاخَذَاتٌ۔ جیسے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ما تقول فی معاویہ یوتر بواحدہ، تو انہوں نے کہا دعہ فإنہ صحابی، اور ایک روایت میں فإنہ فقی۔ تو صحابہ یا فقہاء پہ اعتراض نہیں ہے، باقی یہ عمل کمزور ہے۔ قوی عمل یہ ہے کہ پیغمبر نے، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، پھر ائمہ میں ابو حنیفہ نے، مالک نے، احمد ابن حنبل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فاتحہ کا آیت اور جز نہیں مانا، پورے قرآن میں سے لا علی التعیین کسی ایک جگہ ہے۔ اور رہ گیا سورہ نمل، تو سورہ نمل میں جز آیت ہے، پوری آیت ہے انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس شیطان مردود سے۔ آذا یعوذ اور لازا یلوذ، بعض ہم مانا مانتے ہیں اور بعض کچھ فرق کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں صیغے پناہ لینے کے لیے تجویز ہوئے ہیں۔ آذا یعوذ، اعوذ باللہ، بعض لوگ استعیذ باللہ پڑھتے ہیں یا نستعیذ باللہ۔ النشر فی قراءات العشر یا فی القراءات العشر،
ابن الجزری نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ 1400 سال سے یعنی اپنے عہد تک 8ویں صدی میں کہتے ہیں میرے زمانے تک مسلمانوں کا عمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، استعیذ کو ناپسند فرمایا۔ بعض مقررین ایسے تقریر میں تفن کے لیے استعیذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور صرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، کوئی علمی ادا نہیں ہے وہ۔ یہاں صرف ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ اعوذ باللہ، اعوذ اس کے مکلف جن اور انس ہے، یعنی جن اور انس سب محتاج ہے، انبیاء اور اولیاء وہ بھی اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور مدد دینے والا کل کائنات کو صرف رب العالمین ہے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس، یہ قرب کے لیے ہے یا معونت کے لیے ہے یا تبعیض کے لیے ہے، آٹھوں معنی جو با کے ہیں سب یہاں استعمال ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے اطلب الاعوذہ واستنصر من اللہ تعالی علی الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو اللہ تعالیٰ نے دربار سے نکالا ہے اور اس کو دور بگایا ہے، رجیم مانا دور بگایا ہوا۔ لا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں ایک عجیب بات سنو، دنیا میں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی بیماریاں ہیں اور کتنی بلائیں ہیں، شیر چیتے اور سانپ اور بچھو، لیکن بچنے کی ضرورت شیطان سے، کیونکہ شیطان ایمان اور اعمال کو نقصان دیتا ہے۔ دوسری طرح سمجھ لو، ایک جسم ہے، ان الجسم یشبہ بجہنم، اور ایک روح ہے، والروح محل الایمان ویشبہ بالجنت العالیہ۔ اس لیے روح اوپر جاتی ہے، اس کا تعلق علو سے ہے، اور جسم دفن ہوتا ہے، سڑتا ہے، کٹتا ہے، مٹی ہوتا ہے۔ یا لیتنی کنت تراب۔ جسم کے جو دشمن ہے وہ یہ ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، مگرمچھ ہے، سینکیا ہے، زیادہ کھانا ہے، بد پرہیزی ہے، یہ جسم کے دشمن ہے۔ اور روح کے دشمن، ایمان کے دشمن، اعمال کے دشمن۔ روح کی غذا ایمان و اعمال ہے، اس لیے علمی نظام کو روحانی نظام کہتے ہیں، سفلی کو جسمانی کہتے ہیں۔ تو روح ایمان و اعمال کا جو دشمن ہے وہ سب سے خطرناک دشمن ہے، اور وہ ابلیس ہے، شیطان ہے۔ دیکھیں، جسم صحیح سلامت ہے، سر سے پاؤں تک کوئی کٹ نہیں، خراش نہیں، روح نہیں ہے۔ نہلانا ہے، کفنانا ہے، دفنانا ہے، بات ختم کرنی ہے۔ ایک ٹانگ ہے، ایک نہیں ہے، ایک کان ایک آنکھ بھی نہیں ہے، آدھا جسم ہے، آدھا نہیں ہے، 150 سال کا آدمی ہے، پھٹا پرانا ہے، آخری ہچکیوں میں ہے، لیکن روح موجود ہے، قیمتی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس پر مٹی ڈالو یا اس کو اسی طرح قبرستان لے جاؤ؟ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی انسان۔ تو قیمتی روح ہے، جسم تو ایسا سمجھو جیسے میرے کپڑا،
یہ جبہ، یہ کرتا شلوار. بھائی مرنے کے بعد قبر میں جسم اصلیت یہی ہوگی، وصفیت تبدیل ہوگی. ایک اصل الجسم ہے انسان اور ایک وصف الجسم ہے. وصف الجسم تو ختم ہو جائے گا، وہ کہاں رہے گا؟ ہمارے جو بزرگ کہتے کہ وہ بھی رہے گا، ان کے حال پر افسوس ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح کوئی آپ کو یا مجھے کہے کہ یہ کپڑا جو آپ نے آج پہنا ہے یہ ختم تفسیر تک پہننا پڑے. کیوں؟ کوئی خیر تو ہے؟ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہر نماز ہر درس کے لیے بدل سکتے. کبھی کہتے ہیں دوسرا جسم ہوگا تو گناہ تو اس نے کیا تھا. وہ بابا اصل جسم وہی ہے، جس طرح اصل انسان یہی ہے، اور وصف تبدیل ہوتا ہے. جیسے کپڑے تبدیل ہونا اعزاز ہے، اس طرح قبر کے اندر جہاں کہیں انسان ہو مرنے کے بعد اللہ اسے متبادل جسم دے دیتا ہے، اور اس جسم کے ساتھ پھر وہاں کا نظام ہوتا ہے. مجھے اس میں کوئی تردد نہیں ہے، کٹ کا نہیں ہے، الحمدللہ. اسی کو میں حیات الابدان کہتا ہوں، اسی کو میں عذاب اور راحت سمجھتا ہوں، اور اس کے ساتھ روح کا انسلاق قوی ہے. روح اپنے دھڑ اپنے جسم کو قریب سے دیکھتی ہے، اس کی خوشی سے روح خوشی محسوس کرتی ہے، اور اس کے صدمے سے روح کی پرواز کٹتی ہے، صدمے پاتی ہے. وہ مسئلہ تفصیلاً کسی مقام پر آئے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر و کبیرہ. یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کی تفصیل جس قدر قرآن اور سنت میں ہے اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. تحقیق علماء کرام کی اپنی ہے، کسی کی تحقیق حق کے زیادہ قریب ہے، کسی کی تحقیق میں ذرا پیچیدگی ہے. ہمارے ایک دوست جو مجھ سے اس پر بحث کرتے تھے وہ کہتے تھے نہیں یہی جسم ہوگا. میں نے کہا پھر آپ یہی کپڑے پہنے، دوسرے نہیں تبدیل کرے، بس یہی جوڑا ہوگا. کہنے لگے وہی جو اور ہے وہ بھی تو میرے ہیں. میں نے کہا جو دوسرا جسم آئے گا وہ بھی اسی روح کا آئے گا. تو مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ مسجد وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. تو کہنے لگا اگر یہ صنعاء تک پہنچے نا یا عرفات تک پہنچے تب بھی پیغمبر کی مسجد ہے. کیوں؟ آپ نے کہا مسجدی ہاذا، وہی میری مسجد ہوگی. بھئی اس سے پہلے جو مسجد تھی وہ بھی احسن تھی، اب جو بڑی ہو گئی ہے اب بھی احسن مسجد ہے. تو مسجد نبوی تا قیامت مسجد نبوی ہے، جتنی بھی تبدیلیاں ہو جائے. المسجد الحرام تا قیامت مسجد حرام ہے. تو پتہ چل گیا کہ متعلقات سے اصلیت نہیں ختم ہوتی، وہ برقرار ہوتی ہے. تو اصل جسم وجود ہو اور اوصاف جسم تغیر ہو و تبدل ہو کا تغیر لباسنا و اسوابنا. جیسے ہم لباس تبدیل کرتے ہیں، اصل لباس ہماری عزت ہے، ہمارا شرف ہے، ہمارا ناموس ہے. والحمدللہ علی ھذا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالی کے پاس، یعنی اللہ سے، شیطان مردود کے مقابلے میں. من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ لفظ اللہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اسم جامد ہے جو نہ کسی سے نکلا ہے اور نہ اس سے کوئی نکلتا ہے. جیسے ذات الہی کی لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہے، اس طرح آپ کا نام لفظ اللہ الہ سے جیسے ادبا نے کہا ہے وہ باتیں ہیں.
وہ مناسبات ہے.